جی ناظرین، ویلکم بیک کرتے ہیں آپ کو، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام کے اس آخری حصے میں. اور بریک پر جانے سے پہلے جو ہے وہ سوالات کا بھی سلسلہ تھا، اس کے جوابات دیے جا رہے تھے، اور جو ہے فضائل قرآن کریم کے اوپر بھی گفتگو ہو رہی تھی. پروگرام کو جہاں سے منقطع ہوا تھا وہیں سے شروع کریں گے. اور ایک آخری سوال تھا حسن الوارثی صاحب کا کہ لواسی صاحب کا مسقط سے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں قرآن کی آیت ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. انہوں نے آیت بھی پڑھی، مگر وہ کہتے ہیں کہ بظاہر تو ہم ہاسپٹل جاتے ہیں، دوا کھاتے ہیں اور آپریشن کرواتے ہیں، تو اس میں کیا ربط ہے؟ اس کو ذرا کلیئر کیجیے. دیکھیے قرآن مجید میں یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں مریض ہوتا ہوں تو اللہ تبارک تعالیٰ مجھے شفا دیتا ہے. فہو یشفینی، وہی ہے جو مجھے شفا دیتا ہے. اور چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہے جو انسان کو وجود دیتے ہیں، خالق وہی ہے، خلق کرتا ہے، وہی باقی رکھتا ہے، وہی رزق دیتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی شفا دیتا ہے. تو ہر چیز اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو کائنات بنائی ہے یہ سبب و اسباب کی دنیا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو چیزیں بنائی ہیں یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہی بنائی ہیں. اگر دنیا میں میری مدد ہوتی ہے تو وہ ساری مددیں اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی طرف سے آتی ہیں. اور اگر بندہ بیمار ہوتا ہے تو وہ جو دوائی کھاتا ہے وہ جن جڑی بوٹیوں سے جس سے بھی بنتی ہے ایک چیز، تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خلق کی ہے. اور اللہ نے ان چیزوں میں وہ صلاحیتیں رکھی ہیں جو بیماروں کو شفا دیں، ٹھیک ہے. تو چونکہ پیدا اس نے کی ہیں اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں ہی شفا دیتا ہوں. اور ظاہر ہے کہ جب بارش کے لیے بادلوں کا ایک نظام کو سسٹم ہے، تو بادل آئیں گے، بارش برسے گی، پانی آئے گا. تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جی آج بادل بڑے برسے، تو یہ موسم بہار تھا اور موسم بہار کی وجہ سے کتنے پھول کھل گئے. تو موسم بہار کی وجہ سے نہیں کھلے حقیقت میں، تو خدا نے، لیکن اس نے چونکہ ایک نظام اور سسٹم قائم کیا ہے، تو لہٰذا یہ بالکل اپنی جگہ پہ صحیح ہے کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں، دوائی لیتے ہیں، اسپتال جاتے ہیں، ڈاکٹر دیکھتا ہے، وہ نسخہ تجویز کرتا ہے، ہم کھاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو شفا من جانب اللہ ہی ہے. اور یہ سارے وسائل ہیں درمیان میں. جیسے آپ نے کہا کہ دوا کو بھی اسی نے خلق کیا ہے، تو دوا بھی اس کی مخلوقی ہوئی ہے، یہ دعا بھی اسی نے خلق کی ہے، اسی کے اذن سے ہی شفا دیتی ہے. بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ دوا کھا رہے ہیں شفا نہیں ہو رہی، جب وہ چاہتا ہے شفا نہیں ہوتی. مطلب بعض دفعہ مرض الموت ہے، تو بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی. تو مطلب ہے جب کسی کی موت ہے آنی تو پھر تو یہ چیزیں اثر اپنا کھو دیتی ہیں، تو اس کو موت آ جاتی ہے. اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ جب تک کسی کی موت ہے اس کے لیے ہم نے حفاظتی موکل اور فرشتے مقرر کیے ہیں. جب وہ آنی ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، مطلب کسی وقت پھر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تصادم ہو جاتا ہے، وہ جو حفاظت کرنے والے ہیں. تو لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ ہی شفا دیتے ہیں. قرآن میں مجید میں ہے وَهُوَ أَضْحَكَ وَهُوَ أَبْكَى، وہی ہے جو ہنساتا ہے، وہی ہے جو رلاتا ہے، ٹھیک ہے. تو توحید در ذات، توحید در خالقیت، توحید در رازقیت، توحید در افعال، اور اس میں یہ سارا نظام ربوبیت اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بنایا ہے، چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ بنانے والا ہے تو اس لیے اس کی نسبت اس کی طرف دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہی ہے جو شفا دیتا ہے. اور لیکن اس میں بھی دیکھیں کوئی خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو جملہ یہ فرمایا، کتنا خوبصورت جملہ ہے. انہوں نے یہ نہیں کہ اللہ تو مجھے مریض کرتا ہے اور شفا دیتا ہے، یہ نہیں کہا. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي، جب میں مریض ہوتا ہوں، مرض کی اپنی طرف نسبت لے لی کہ جب میں مریض ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. تو یہ صرف ادب اور تقاضا ہے، وَإِلَّا مرض بھی ادھر سے آتی ہے، شفا بھی ادھر سے آتی ہے. لیکن چونکہ جب آدمی مریض ہوتا ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کھانے پینے میں کچھ نہ کچھ بے اعتدالی ہو جاتی ہے، یا مطلب یہ ہے کہ خود سے نہیں کرتا تو جراثیم ہی پھر رہے ہیں، وائرس پھر رہے ہیں جو انسان کے اوپر آتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے انہوں نے. ہاں، تو لیکن کہا کہ جب میں مریض ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے. بہت لطیف جملہ. اور اب چلیں گے بالکل جو ہے وہ یہ آخری ہمارا پروگرام کا حصہ ہے، تو ہم چاہیں گے کہ فضائل تلاوت کے اوپر گفتگو ہو جائے. دیکھیں جی، قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے، اور کس قدر سعادت کا مقام ہے. جی کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے خیال میں ڈراپ ہو گئی، دوبارہ کر لیں گے. جی تو یہ انسان کی سعادت کا مقام ہے کہ وہ کلام جو اللہ تبارک تعالیٰ ہے اور اس کی زبان قدرت سے جاری ہوا ہے.
اور ارشاد الہی ہے فقرؤ ما تیسر من القرآن، پس تم آسانی سے جتنا قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو. تو لہٰذا قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، کیونکہ یہ کتاب ہے ہدایت کے لیے، تو قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے. اور قرآن مجید کا صرف ناظرہ پڑھنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، اس کی تفسیر پڑھنی چاہیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ بس قرآن مجید جو آیا ہے تو اس کو سمجھ ہی نہیں جا سکتے. بعض لوگوں کا یہ ہے کہ جی ہم تو قرآن مجید سمجھ ہی نہیں سکتے. وہ ہم سمجھ نہیں سکتے، پھر اللہ نے بھیجا کیوں ہے جس بات کو لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے؟ بے شک. ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ قرآن مجید جو ہے لساناً عربیہ، یعنی یہ فصیح عربی زبان میں آیا ہے. فصاحت و بلاغت کی اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، اور اس کے سامنے مبہوت ہیں سب لوگ جو بڑے بڑے فصیح اور جو تھے بڑے بڑے قصائد کہنے والے اور ادیب، اور ان سے کہا گیا ہے کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تم شک میں ہو کہ یہ ہمارا بندہ جس پر ہم قرآن مجید نازل کر رہے ہیں کہ خود سے بنا کر لے آئے، تو جاؤ تم بھی خود کے بنا لاؤ. جب یعنی یہ بنا سکتا ہے اگر خود سے، تو تم بھی خود سے جا کے بنا لاؤ. اور پھر جن و انس جو ہے تم آپس میں مل کے پوری کوشش بھی کرو تو اس جیسا قرآن نہیں بنا سکتے. سبحان اللہ. اور فرمایا گیا ہے کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ. ٹھیک ہے، میں کالر کو شامل کروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون صاحب؟ تو صاحب یہ ہدایت ٹی وی کا نمبر ہی ہے؟ جی ہاں، آپ لائیو ہیں. کون صاحب کہاں سے؟ میں مہدی حسن بات کر رہا ہوں، پھر آپ کو دوسرے دن بات کروں گا آپ سے. میں ناٹ ناؤ. اوکے اوکے، تھینک یو. خدا حافظ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو السلام علیکم. جی پروگرام میں ملا سکتے ہیں؟ جی جی آپ لائیو ہیں، فرمائیے. کون بہن کہاں سے؟ جی میں ربا بول رہی ہوں. میں علامہ صاحب سے 2 سوال پوچھنے تھے. جی بہن فرمائیے. سوال تو ڈاکٹر یہ پوچھنا کہ لائک ہم قضاء نمازیں جو اپنی پڑھ رہے ہیں اس میں ہم سورہ قدر سورہ نمزلہ کی جگہ ہم سورہ ٹائم شارٹ ہو ہم کہ ہم نماز کس کی جگہ پر پوری کرنے کی ٹرائی کریں تو سورہ کوثر پڑھ سکتے ہیں پہلی رکعت میں. اور اگر ہم اور سیو کرنے کے ٹائم اگر ہم 2 قنوت بھی نہ پڑھیں تو کیا ان دونوں چیزوں سے ہماری نماز جو ہے وہ واجب نماز ہو جائے گی جو ہم قضاء نمازیں پڑھ رہے ہیں ان کی؟ اور یہ کہ ایسے ہم نماز اگر پڑھے. دوسرا سوال یہ ہے کہ لائک ہم نے ظہر اثر کی نماز پڑھ لی دونوں ایک ٹائم، وہ اس ٹائم کی، اور ہم نے زندگی کی نمازیں جو ہیں وہ اس کے بعد فوراً بعد ظہر اثر کی ملا کے پھر پڑھ لی. یہ پڑھنا طریقہ صحیح ہوتا ہے؟ پہلے اس وقت کی نماز پڑھ لی اور پھر قضاء نماز دونوں ملا کے پڑھ لی. ٹھیک ہے جی بہت شکریہ. جی جو آپ نے دونوں سوال پوچھے بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح ہے کہ اگر آپ چاہیں کہ سورہ انا اعطیناکا یعنی کل کوثر یہ پڑھ لیں سورہ کوثر، اور وہ بھی ٹھیک ہے. اور قنوت اگر نہ بھی پڑھیں وہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ مستحب ہے. اور یہ جو آپ نے دوسری بات کی کہ پہلے مثلا آج کے دن کی ظہر اثر آپ نے پڑھی ہے اور اس کے بعد جو پرانی قضاء نمازیں ہیں وہ ظہر اثر پڑھ لی ہے، اسی طرح مغرب عشاء اس طرح. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ میں علی بول رہا ہوں بلیک بن سے. علی صاحب بلیک بن سے، فرمائیے. میں سوال پوچھنا تھا مولانا صاحب جی فرمائیے. جی قرآن پاک پہ ہی بات ہو رہی ہے تو میں نے پوچھنا تھا کہ ہمارا سب کا عقیدہ ہے کہ حضور پاک کے بعد جو سب سے بڑی ہستی ہیں مولا علی ہیں، اور ایسی کیا حکمت ہے اس میں کہ اللہ میاں نے باقی انبیاء کی مثالیں دی قرآن پاک میں لیکن مولا علی کا اعلیٰ اعلان ذکر نہیں کیا گیا؟ کئی اہل سنت کے بھائی بھی ہم سے بولتے ہیں کہ اگر ان کی اتنی شان آپ لوگوں کے نزدیک ہے تو کیا وجہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے ان کے بارے میں کوئی واضح طور پر نہیں کہا؟ بے شک ان کے لیے ان کی شان پہ بہت سی آیات آئی ہیں لیکن وہ جب تک حضور پاک نے نہیں بتایا یا کہ ائمہ طہارات نے نہیں بتایا ہمیں آپ کا سوال آ گیا. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ. پورا قرآن ہی ان کی شان میں نازل ہوا ہے، بعض آیات کیا جناب.
جی، تو میرے بھائی نے سوال کیا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کا نام مبارک جو ہے وہ قرآن مجید میں کیوں نہیں لیا گیا؟ ظاہر ہے اس کی حکمت کیا ہے وہ تو حقیقی معنی میں تو اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں، لیکن ہم جو کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ چونکہ قرآن مجید میں مولا علی علیہ السلام کی صفات کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اور نام نہیں لیا گیا، اس میں جو مصلحت ہو سکتی ہے اس میں یہ ہے کہ چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ محفوظ رہے، اور علی علیہ السلام اور اہل بیت اطہار کی دشمنی میں لوگ اس حد تک آگے بڑھ گئے تھے کہ رسول پاک کی وفات کے چند دن بعد ہی حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پر لکڑیاں لے آئے اور دروازے کو آگ لگائی، یعنی یہ اس حد تک پہنچ گئے۔ تو اگر یہ علی علیہ السلام یا حضرت فاطمہ زہرا امام حسن حسین کا ذکر اس طرح سے نام لے کر ہوتا تو یہ جو لوگ اس حد تک پہنچ گئے ہیں وہ قرآن میں بھی یہ تحریف بھی کر سکتے تھے۔ تو لہٰذا قرآن مجید میں جو آیات ہیں تقریباً 313 آیات مفسرین نے اکٹھی کی ہیں کہ بھئی یہ مولا علی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ تو یہ اب جیسے ہم جب کہہ دیتے ہیں سارا قرآن مولا علی کی شان میں، یہ بھی ذرا مبالغہ ہی ہے کہ مطلب ہے کہ قرآن میں تو وہ منافقین کی بھی سورہ ہے، سورہ توبہ بھی ہے، سورہ لہب بھی ہے، سورہ مطلب ہے انبیاء کے قصے بھی ہیں، تو ہم اس حساب سے کہتے ہیں کہ بھئی جب قرآن مخاطب ہے یا ایھا الذین آمنو، تو چونکہ سب سے پہلے جو ایمان لانے والے ہیں بظاہر، چونکہ اب اس پر بھی نہ گرفت کر لیں، چونکہ مولا علی علیہ السلام تو گواہ بن کے ہیں رسول پاک کے، لیکن وہ جو ایک تاریخی اعتبار سے ہے کہ جب رسول پاک نے کہا سوموار کے دن وحی آئی ہے تو مولا علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ منگل کے دن میں نے رسول پاک کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ یا خطبہ قاسیہ میں یہ ہے کہ وہ جب فرشتہ وحی آیا تو اس وقت میں نے رونے کی آواز سنی تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کون رو رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ شیطان ہے جو گریہ کر رہا ہے، اور یہ چونکہ اب اپنی عبادت سے مایوس ہو گیا کہ اب لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں اور وہی آ گئی اور میں اللہ کا رسول، تو یہ اس لیے گریہ کر رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے علی تو وہی سنتا ہے جو میں سنتا ہوں، تو وہی دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں۔ اور پھر مولا کی انک لست بنبی، لیکن آپ نبی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بات جو ہے وہ کس کی ہو رہی تھی بھلا؟ ہاں نہیں مطلب قرآن میں جب آپ نے درمیان میں لقمہ دے دیا نا مجھے بھول گیا ادھر سے۔ نہیں انہوں نے کہا کہ نام کیوں نہیں آیا؟ ہاں نام کیوں نہیں آیا؟ تو نام اسی لیے نہیں آیا کہ قرآن کو اللہ نے محفوظ بھی رکھنا ہے۔ جب اس نے کہا کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کو محفوظ رکھنے والے ہیں، تو بہرحال اس نے طریقے بھی اپنے انتخاب کیے ہیں، اور قرآن مجید میں جگہ جگہ جہاں پر ذکر ہوگا مجاہدین کا ذکر ہوگا تو اس میں مجاہد اول حضرت علی علیہ السلام ہے، اور اگر اس میں صابرین کا ذکر ہو تو سب صابرین میں سے بہترین صابر مولا علی کی ذات ہے۔ اور من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، انسانوں میں ایسے بھی ہیں جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں اور اللہ کی مرضیاں خرید لیتے ہیں، اور اس کو تفسیروں میں جا کے دیکھیں کہ یہ ائمہ طہار نے بھی فرمایا اور تفسیروں میں ہے کہ یہ شان مولا علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی۔ یا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یہ جو آیت ہے آیہ ولایت یہ مولا علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی۔ اللہ ولی ہے تمہارا اور اس کا رسول، اور وہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، اور تاریخیں یہ بتاتی ہیں کہ سوائے مولا علی کے کسی اور نے یہ کام نہیں کیا۔ تو مولا علی کی صفات کے ساتھ قرآن میں ذکر موجود ہے، اور یعنی اس حساب سے اگر جو بھی آیت مومنین کو مخاطب ہے سب سے پہلے مولا علی سے مخاطب ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ اور ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم۔ کون صاحب ہو، کہاں سے؟ جی میں جموں کشمیر سے بول رہا ہوں، شبیر شاہ۔ جموں کشمیر سے شبیر شاہ، خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی جی میں کہنا چاہتا ہوں جو ابھی تذکرہ ہو رہا ہے ابھی ہدایت ٹی وی پہ، جی جی فرمائیے۔ جی میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ خل میں ڈراپ ہو گئی، آپ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں۔ جی قبلہ۔ جی تو اس لیے مولا کائنات علی علیہ السلام کا جو ذکر ہے وہ صفات کے ساتھ ذکر آیا ہے، اور
یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص مصلحت ہے کہ اس نے اس کو قرآن کو محفوظ بھی رکھنا ہے. اور ان کی ذات پہ ہی اور اگر کو کہے کہ جی نہیں یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھی وہ آ جانا چاہیے تھا. دیکھو جو مسلمان یعنی حضرت علی کو مسجد میں مسجد کوفہ میں صبح کی نماز کے وقت وہ مسجد میں ان کو قتل کر رہے ہیں, ان کے سر اقدس پر ضرب لگا رہے ہیں, ایسے بھی مسلمان تھے نا. اور وہی مسلمان جو ہیں جو خارجی لوگ ہیں اس سوچ و فکر کے لوگ ہیں. اور ابھی تک بھی آپ دیکھیں کہ ابھی کیا ہو رہا ہے دنیا میں کہ جہاں پر کوئی شیعہ نے حیدر قرار ہے یا علی ولی اللہ پڑھنے والا ہے تو اس کے ساتھ کیا ظلم کیا جا رہا ہے. تو یہ کیوں ہے؟ یہ مولا علی علیہ السلام کی دشمنی کی وجہ سے ہے. اور رسول پاک نے فرمایا ہے کہ علی جو تجھ سے محبت رکھتا ہے وہ مومن ہے اور جو تجھ سے بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے. تو لہٰذا اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ واقعاً یہ جو ہمارے بعض قائل جو محترم کالر ہیں جو انہوں نے کالیں کی ہیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ خود رسول پاک کی حدیث ہے, فرمایا کہ اے علی اللہ تبارک تعالیٰ کو کما حق کو ہوں یا میں جانتا ہوں یا آپ جانتے ہیں, بے شک, اور میری معرفت یا اللہ جانتا ہے اور یا علی آپ جانتے ہیں. اور فرمایا اے علی تجھے کما حق کو ہوں یا اللہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ مثلا غیر معصوم جو ہے وہ معصوم کی حقیقی معرفت نہیں رکھ سکتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے مثلا پرائمری جماعت کا بچہ ہے اس کو کیا خبر کہ پی ایچ ڈی میں کیا ہوتا ہے, لیکن پی ایچ ڈی والے کو پتہ ہے کہ پرائمری میں کیا خبر ہے. بہت خوبصورت, ٹھیک ہے جی, بہت خوبصورت. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شبیر کا ریاست جموں کشمیر سے بول رہا ہوں. جناب خوش آمدید. میری عرض یہ ہے کہ حدیث کی بات ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها, تو مہربانی کر کے ابھی جو تذکرہ ہو رہا ہے تو اس بات پہ بھی تذکرہ کیا جائے انا مدینۃ العلم وعلی بابها. جی شکریہ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی اللہ. جی یہ مشہور حدیث ہے جس کو سارے سنی شیعہ کتابوں میں درج ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کی شان میں یہ فرمایا کہ انا مدینۃ العلم والی بابها فمن اراد العلم فلیات من بابها, کہ میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے, اور جس نے علم لینا ہے اس کو چاہیے کہ دروازے سے آئے. اور فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں, اور شہر اس کو کہتے ہیں کہ جس میں انسانی ضروریات کی ساری چیزیں ملتی ہیں اس کو شہر کہتے ہیں. مثلا یہ نہیں فرمایا کہ میں علم کا سمندر ہوں اور علی مثلا اس کا ساحل ہے, نہیں, یا میں علم کا جنگل ہوں یا مثلا کچھ اور, کیونکہ جس چیز کی بات کرو گے اس میں سے وہی خاص صنف اور خاص اسی علاقے کی چیزیں, مثلا صحرا سے صحرائی چیزیں, دریا سے دریائی چیزیں, ٹھیک ہے. تو آپ نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں, تو شہر اس کو کہتے ہیں جس میں انسانی ضروریات کی ہر چیز ملتی ہے. تو یعنی انسان کی ہدایت کے لیے جو بھی ضروری سامان ہے وہ ہر چیز رسول پاک کے پاس ہے, چونکہ اللہ کے تمام علوم کے وہ وارث ہیں. علم لدنی ان کے پاس ہے, قرآن مجید کا ان کے پاس علم ہے. تو مولا کائنات علی علیہ السلام جو نفس اللہ ہے, جو رسول پاک کی جان کی منزلت میں ہیں, ان کے لیے فرمایا کہ یہ میرا علم کا دروازہ ہے. اگر آپ نے علم حاصل کرنا ہے تو پھر علی علیہ السلام کی چوکھٹ پر آپ کو آنا پڑے. بے شک بے شک بے شک. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جواب ہو گئی. اور اب جو ہے وہ ہم میرے خیال میں اب کال نہیں لے پائیں گے, ہمارے پاس صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں. اور ہم دعا پڑھیں کہ نہیں وہ تھوڑے سے تلاوت کے جو فضائل بیان کرے تھے, 5 منٹ ہیں ہمارے پاس ابھی. اچھا میں کہ دعا پڑھ لیتے ہیں, نہیں تو کہتے ہیں تو آپ پھر آخری 2 منٹ میں کر لیں گے انشاءاللہ. 2 منٹ والی دعا تو نہیں ہے بہرحال. جی تو قرآن مجید کی تلاوت کے جو فضائل ہیں, فرمایا گیا جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں, وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی خسارہ میں نہ ہوگی, تاکہ اللہ ان کا پورا اجر انہیں دے بلکہ اپنے فضل سے مزید بھی زیادہ عطا فرمائے. بے شک. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے,
فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ تعالی فلہ حسنۃ والحسنۃ عشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف لام حرف و میم حرف. فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کتاب اللہ کے ایک حرف کی تلاوت کرے اسے ایک نیکی کا ثواب دیا جائے گا اور ایک نیکی کا 10 گنا ثواب ہوتا ہے. پھر فرماتے ہیں میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. تو ایک ایک حرف پہ ایک ایک نیکی اور ایک ایک نیکی کا ثواب 10 گنا. تو اللہ تبارک تعالیٰ اتنا کریم ہے کہ وہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. رسول پاک نے فرمایا اے ابو ذر تم قرآن کی تلاوت اور ذکر خدا کثرت سے کیا کرو، یہ تمہارے لیے آسمان میں شہرت اور زمین میں نورانیت کا باعث ہے. تم ضرور قرآن کی تلاوت کیا کرو چونکہ جنت کے درجات قرآنی آیات کی تعداد کے برابر ہیں. جب قیامت کا دن ہوگا قرآن کی تلاوت کرنے والے سے کہا جائے گا پڑھ اور اپنے درجات میں اضافہ کرتا جا. پس جب وہ ایک آیت پڑھتا ہے تو ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے. تو یہ قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب ہے. تو اب ہم جو ہمارے پاس منٹ ہیں اس میں وہ دعا پڑھتے ہیں جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ جب بھی تم ماہ مبارک رمضان میں فریضہ نماز پڑھو تو مستحب ہے کہ اس کے بعد اس دعا کی تلاوت کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم انت الرب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور. وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك ركبتي من النار في من تمن عليه وادخلني الجنة برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب پر نظر کرم فرما، ہمیں دین اسلام کو صحیح معنی میں سمجھنے، پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار ہدایت ٹی وی کو ترقی عنایت فرما، ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار ماہ مبارک رمضان ہے جو چند دن باقی رہ گئے ہیں، اگر ابھی تک ہماری بخشش کا سامان نہیں ہوا تو کریم ہے، تو رحیم ہے، ہمیں معاف کر دے اور
اور ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کو بخش دے، ہمارے اولادوں کو نیک قرار دے۔ پروردگار تو بڑا ہی مہربان ہے، کریم ہے، ہم سے وہ سلوک فرما جو تیری شایان شان ہے، ہم سے وہ سلوک نہ کرنا جس کے ہم سزاوار ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد اور آل محمد وعجل فرجہم۔ بہت ہی شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم مجھے وہ ہمیں دیا، اور اسی کے ساتھ ناظرین ہم بڑھتے ہیں پروگرام کے اختتام کی طرف، اور انشاءاللہ سحر میں زندگی رہی تو ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے مجھے قبلہ کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔